بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ کوئی مالدار شخص یہ مطالبہ کرے کہ تم اپنے بچے کی 2 آنکھیں یا 1 آنکھ نکال کر ڈونیٹ کر دو، کسی نابینا میرے بچے کو دے دو؟ کیا کوئی پیرنٹ یا کوئی انسان اس بات کے لیے راضی ہوگا؟ یا تصور کیجئے کہ انسان کا وہ جسم جس کے ذریعے سے ہم زندگی کی تمام تر سرگرمیوں کو گزار رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اس میں ایک ایڈلٹ ہیومن بینگ کے اندر کے جسم میں 360 جوائنٹس ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک آرگن، ایک ایک باڈی پارٹ کی اگر پرائسنگ کی جائے، اس کی قیمت لگائی جائے، تو ایک انسان کے جسم کی کتنی قیمت لگ سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہ قیمت سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں تک پہنچ جائے گی۔ کیا ہم اس بات پر قادر ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ بات پاسبل ہے کہ ہم اپنے جسم کا پرائس اور اس کی قیمت ادا کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس مکمل باڈی کی شکل میں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو آرگنز ہیں، اس کی صورت میں جو ہمیں نعمتیں اور بلیسنگز عطا کی ہیں، کیا ہم ان میں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہم کبھی اس بارے میں سوچتے نہیں، کبھی اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اتنی ساری نعمتیں ہر پل، ہر لمحے، ہر سیکنڈ اللہ کی ہم انجوائے کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کبھی ہم اس کا شکر ادا کریں، کبھی اس نعمت کا کچھ اس پر اللہ کی تعریف کریں، یہ خیال ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نریٹ کیا ہے، روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کل سلام من الناس علیہ صدقہ، انسان کے جسم اور اس کی باڈی میں جتنے جوائنٹس ہیں ان سب پر صدقہ ہے، یعنی ان سب کی طرف سے یہ کمپلسری ہے کہ انسان چیریٹی کرے، صدقہ کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، اور یہ چیریٹی زندگی میں ایک بار ادا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ دن جس میں سورج نکلتا ہے اور ہم زندگی کے ساتھ ایک نئے دن کو دیکھتے ہیں، اس دن ہم پر اپنے ان باڈی پارٹس کی طرف سے، اپنے ان جوائنٹس کی طرف سے، آرگنز کی طرف سے صدقہ اور چیریٹی ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم یہ امیجنیشن کے بعد یہ محسوس کر رہے ہو کہ یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے کہ انسان کے 360 باڈی پارٹس کی طرف سے روزانہ صدقہ ادا کیا جائے، روزانہ اگر 1 روپے یا 1 ڈالر پے کیا جائے تو 360 روپے، اور اس کو ملٹیپلائی کر دیجئے 360 دن سے، تو کتنا بڑا بجٹ ہمیں چاہیے ہوگا صرف اپنے ان اعضاء کے لیے چیریٹی اور اس کی طرف سے صدقہ کرنے کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان راستے دکھائے۔ یہ دین بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کر کر کے انسان کو معاف کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں، اور انسان کو وہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے۔ کس طریقے سے ہم اپنے ان جوائنٹس کا، باڈی پارٹس کا، آرگنز کا صدقہ ادا کر سکتے ہیں، آئیے اس کو جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تعدل بین اثنین صدقہ، اگر تم 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں، رشتہ دار ہوں، میاں بیوی ہوں، بھائی بہن ہوں، آپ کے ہمسائے اور نیبرز ہوں، اگر ان میں کسی چیز کو لے کر کوئی ڈسپیوٹ ہو، کوئی اختلاف ہو، ڈیفرنسز ہو، اور اس میں تم صلح کرا دو،
ان کو آپس میں ان کے لیے ان کو کمپرومائز کرا دو، ان کے لیے ایک ایسا سلوشن نکال لاؤ کہ دونوں کی مرادیں پوری ہو جائیں اور ایک دوسرے سے دل میں جو کدورت اور نفرت ہے وہ ختم ہو جائے، شیر و شکر کی طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگیں۔ تو اگر صلح صفائی کا فریضہ ہم انجام دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ اور چیریٹی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں چیریٹی اور گڈ ڈیڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کتنا وسیع اور کشادہ ہے۔ عام طور پر صدقہ، خیرات، چیریٹی، ڈونیشن، اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنی جیب سے، اپنی دولت میں سے، اپنے مال و جائیداد میں سے کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کچھ منی اللہ کے راستے میں اسپینڈ کریں، تبھی جا کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہوگا، چیریٹی ہوگا۔ لیکن اسلام ایک کمپرہنسو وے آف لائف ہے، ایک ایسا طریقہ زندگی ہے کہ انسان امیر ہو کہ غریب، وہ فقیر و محتاج ہو یا مالدار ہو، ہر سچویشن اور ہر حالت کے لیے اسلام نے ہمیں وہ آسان راستے بتائے ہیں کہ ہماری پرابلمز سالو ہو جائیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ان باڈی پارٹس کی طرف سے جب تم چیریٹی کرنا چاہو، صدقہ و خیرات کرنا چاہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہو، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے جیب سے اس پر پیسے خرچ کرو، بلکہ اگر تم دو لڑتے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کر دو گے، یہ بھی چیریٹی کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعْ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، کہ اگر کوئی شخص اپنی سواری پر سوار ہونا چاہتا ہو اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی عمر درازی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ کر وہ اپنی سواری پر سوار نہ ہو پا رہا ہو اور تم اس کی مدد کر دو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ ایئرپورٹ پر ہوں اور بیلٹ پر آپ اپنے لگیج کا انتظار کر رہے ہوں، آپ نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی لیڈی ہے اور وہ اپنا سامان وہاں سے اٹھا نہیں سکتے ہیں، آپ نے ان کا سامان اٹھا کر ان کی مدد کر دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی شخص کسی کار پر، جہاز پر سوار ہونا چاہتا ہو، ٹرین پر سوار ہونا چاہتا ہو، ٹرانسپورٹیشن کے جتنے وسائل ہیں اس پر سوار ہونا چاہتا ہو اور وہ اپنے عذر کی وجہ سے، کسی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا ہو، آپ ان کی ہیلپ کر دیجئے، ان کو اسسٹ کر دیجئے، ان کا تعاون کر دیجئے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا سامان اٹھا کر اس کو پہنچا دو، جیسے میں نے ابھی مثال پیش کی کہ جہاز میں، ہوائی اڈے یا اگر آپ ایئرپورٹ پر کسی کا سامان اٹھا دیں، ٹرین میں کسی کو سپورٹ کر دیں، راستے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں، کوئی سن رسیدہ شخص ہے اور وہ اپنا بوجھ اور اپنا برڈن نہیں اٹھا پا رہا ہے، آپ ان کی ہیلپ کر دیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی اور بھلی بات بھی صدقہ ہے۔ تصور کیجئے اچھی اور بھلی بات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دیا، یہ بہت بھلی بات ہے۔ آپ نے کسی انسان کو کوئی اچھی بات سکھا دی، کوئی اچھا عمل سکھا دیا، کوئی سنت سکھا دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی شخص کی تعریف کر دی، کسی کو اپریشیٹ کر دیا، کسی کی حوصلہ افزائی کر دی، کسی کو کمپلیمنٹس دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے کسی شخص کو گڈ ایڈوائز دے دی، اچھا مشورہ دیا، یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ سب کا سب الکلمہ الطیبہ کے دائرے میں آتا ہے۔ تو گویا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر اور سفر میں کہیں بھی آپ کو موقع ملا کسی کو اچھی بات سکھانے کا، بتانے کا، کسی کو اپریشیٹ کرنے کا، مثال کے طور پر کسی کا ڈریسنگ سینس آپ کو پسند آیا، آپ نے اس کو کمپلیمنٹ دے دیے کہ آپ کا ڈریسنگ سینس بہت خوبصورت ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی اسمائل آپ کو پسند ہو، اس کی مسکراہٹ اور تبسم آپ کو اچھا لگتا ہو، آپ نے اس کی تعریف کر دی، تو یہ تمام کے تمام کلمہ طیبہ میں داخل ہیں،
اور یہ سب کے سب صدقات میں اور چیریٹی میں آتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، ہر وہ قدم جو تم نماز کے لیے اٹھاتے ہو وہ صدقہ ہے۔ آپ اپنے آفس میں ہوں، اپنے گھر پر ہوں، جب نماز کا وقت ہوا آپ مسجد کی طرف گامزن ہوئے، پریئر ہال کی طرف چلے گئے، ایئرپورٹ پر یا کسی بھی جگہ پر، تو یہ جو قدم آپ نے اٹھائے ہیں، جو اسٹیپس آپ نے لیے ہیں نماز کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ حالانکہ نماز ایک عبادت ہے، اس عبادت کو آپ نے ابھی تک شروع نہیں کیا۔ آپ اپنے گھر سے چلے 10 قدم 50 قدم کے فاصلے پر کوئی مسجد ہوگی، کوئی پریئر ہال ہوگا اور عبادت گاہ ہوگی، تو یہ جو فاصلہ ہے، ڈیوریشن ہے، اور اس کے لیے جو آپ نے قدم اٹھائے، جو اسٹیپس لیے، وہ سب کے سب صدقے میں شامل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور عن الطریق صدقہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز اگر تم ہٹا دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، کسی کا گاڑی کا کوئی سامان ٹوٹ کر راستے پر گر گیا، اندیشہ یہ ہے کہ کوئی گزرنے والا، کوئی بائک چلانے والا گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ وہ گاڑی اس بیلنس ختم ہو جائے، گر پڑے۔ یہ تکلیف دہ چیزیں آپ نے اٹھا کر رکھ دی، سائڈ کر دیا، کنارے لگا دیا۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی پتھر ہے، ہو سکتا ہے کوئی گاڑی اس کی وجہ سے اپنا بیلنس کھو دے، اس کو آپ نے ہٹا دیا۔ کانٹے ہیں، ہٹا دیا۔ تکلیف دہ چیز ہے، ہٹا دیا۔ نالا کھلا ہوا ہے اور اس کی گندگی راستے پر چلی آ رہی ہے، خود سے بند کر دیا یا اس کے لیے کسی بندے کو لگا کر اس کی صفائی کرا دی، یہ سب کا سب صدقہ ہے۔ اب اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت نقل کی گئی۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ غور کریں کہ صدقہ اور چیریٹی میں کتنی ڈائیورسٹی ہے، کتنا تنوع ہے، کتنا اس کا دائرہ وسیع اور کشادہ ہے، اس پر غور کیجئے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں خیرات کرنا یا کوئی اچھا اور نیک کام یا صدقہ جاریہ کرنا صرف یہ چیریٹی کا کام ہے، لیکن اسلام ایک ایسا دھرم، ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں اپنے رشتے کو اللہ سے بھی بہتر بنانے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن کو دی بیسٹ بنانے کی ترغیب و تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جن جن چیزوں کو یہاں صدقہ کہا گیا، مثال کے طور پر دو لوگوں میں صلح کرانا، اسی طریقے سے کسی شخص کو اس کی سواری پر بیٹھنے میں مدد کرنا، کسی کا سامان اٹھا کر اس کی ہیلپ کر دینا، کسی کا بوجھ اٹھا کر اس کی مدد کر دینا، اسی طرح اچھی اور بھلی بات کہنا، اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، ان تمام باتوں کا تعلق نہ مسلمان سے ہے خاص، بلکہ انسان سے ہے، ہیومن سوسائٹی سے ہے، سوشل لائف سے ہے، کہ وہ سماج جہاں مختلف دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، ایک ایسی سوسائٹی ہو جہاں الگ الگ مذہب اور نظریے کے لوگ جیتے ہوں، ان سب کے ساتھ یہ تمام کی تمام گڈ ڈیڈز اور نیکیوں کو کرنا اسلام میں نہ صرف نیکی ہے، بلکہ اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب یعنی کہ ایوارڈ اور ریوارڈ عطا کیا جائے گا۔ تو اسلام نے جو سوشل گڈ ڈیڈ کا تصور ہمیں دیا ہے اسے ہم سمجھیں، اور ہر وہ کام جس سے انسانیت یا کسی جاندار کی فلاح، کامیابی یا اس کی راحت اس میں پوشیدہ ہو، وہ سب کا سب عبادت ہیں، وہ سب کے سب گڈ ڈیڈ اور نیک اعمال میں اسلام میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے سوشل بیہیویئر کا انٹراسپیکشن کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم جب مسجد نماز کے لیے جاتے ہوں تو اپنی گاڑیوں کو اس انداز میں پارک کرتے ہیں کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو، راستہ تنگ ہو جائے، اور کوئی ایمبولنس یا کسی ایمرجنسی کا کوئی شکار ہو تو وہ تکلیف اور مصیبت کا شکار ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کہ اس طریقے سے عبادت کرنا کہ لوگوں کو اذیت ہو، تکلیف ہو، یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔
اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا ایمان کا حصہ ہے، نہ یہ کہ راستے میں تکلیف دہ چیزیں کھڑی کر دینا اسلام کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے آج کا دور جو نفرت کا اور ایک دوسرے کے لیے معاندانہ جذبات کا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں نفرت کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ صبح شام سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک نفرت کا سیلاب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَہ، اچھی اور بھلی بات کہنا صدقہ ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، غیر مسلم دوستوں اور اپنے کلیگز کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کمیونٹی کے افراد کے بارے میں ہمیشہ اچھی اور بھلی بات کہیے۔ نفرت کے پیغام کو فارورڈ مت کیجیے، اسے شیئر مت کیجیے، کیونکہ یہ ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ بن کر پورے سماج کو گندگی تک، پراگندگی تک، نفرت تک لے جاتا ہے۔ تو اس کے شکار آج نہیں تو کل ہمارا خاندان، ہمارا پریوار، بال بچے ہوں گے۔ تو ہم میں سے کون شخص یہ چاہے گا کہ وہ اپنے بال بچوں کو کسی مشکل اور مصیبت کا شکار کرے؟ اس لیے الکلمۃ الطیبہ کو رواج دیجیے، بھلی بات سماج میں کہی جائے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کہی جائے، اور ایک دوسرے کو ہم اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹس دیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کیا جائے، ایک دوسرے کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے۔ اسی طریقے سے آج صورتحال یہ ہے کہ خاندان میں میاں بیوی کو لڑانے کے لیے لوگ جتن کرتے ہیں، جادوگروں کا سہارا لیتے ہیں، ان کے رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے کانا پھوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں غلط فہمیوں کو پیدا کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگ ایک خاندان نہیں، پورے انسانی سماج کے دشمن ہیں، اور جو لوگ اس طرح نفرت کا بیج بوتے ہیں، نہ وہ دنیا میں عزت پا سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ اللہ کی طرف سے ان کو جواب دینا ہوگا۔ اور جو غیبت کر کر کے، بیک بائٹنگ کر کر کے، تہمت لگا لگا کر اچھے خوشگوار رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اصل میں شیطان کے گماشتے ہیں، شیطان کے پروردہ ہیں، اور شیطانی کوس کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا احتساب کیجئے کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکل رہی ہے جس کی وجہ سے کسی میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ پیدا ہو، باپ بیٹے کے رشتے میں بگاڑ پیدا ہو، ماں اور بیٹی کے رشتے میں شکستگی آوے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اس کے برعکس صلح کریے، صفائی کریے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، نہ کہ انہیں توڑنے کی کوشش کیجیے۔ تو یاد رکھا جائے، صدقہ اسلام کا ایک اہم ترین عمل ہے، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پریکٹس ہے، لیکن اسلام نے صدقے کے تصور کو بہت ہی یونیورسل رکھا ہے، اور انسانی اور سوشل ویلیوز کی بنیاد پر اس نظریے کو کشادگی عطا کی ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان صدقہ کا اس کیریکٹر اور اس بیہیویئر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ایک خوشگوار سماج کی تعمیر اور اس کی تشکیل میں ہم کردار ادا کریں۔ نفرت کو کم کیا جائے، محبت کی شبنم اور سوغات سے نفرت کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی جائے، اور انسانوں کو انسانی نگاہ سے دیکھا جائے، نہ کہ ان کو دھرم اور مذہب اور ذات اور پات کی نظر سے دیکھا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی عید کا موقع ہے، ہم عیدگاہ کی طرف جائیں گے، مسجدوں میں بڑی بڑی جماعت ہوگی، اور ہمیں اس بات کا اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے کہ ہم انشاءاللہ پریم، شانتی، محبت، امن و سلامتی کے پیغمبر بن کے دنیا کے سامنے آئیں گے۔ آج پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے بعض برادران وطن نے اپنے تہوار اور اپنی عید کو منانے کے لیے کتنی طوفان بدتمیزی، قتل و غارت گری، فتنہ پروری سے کام لیا، نفرت انگیز نعرے لگائے، مساجد کی بے حرمتی کی، بیچارے غریب اور کمزور لوگوں پر ظلم اور ستم کیا، اور ایسا برہنہ اور ننگا ناچ کیا جس پر انسانیت شرمسار ہے۔ یہ کیسے کوئی مہذب دھرم اور دین اس طرح کی تعلیم دے سکتا ہے؟
یاد رکھیے گا اسلام ایک بہت ہی تہذیب یافتہ، بہت ہی ویل کلچرڈ دین ہے جو ہمیں سماجی رویے اور سماج میں برتنے کے لیے اخلاق سکھاتا ہے، اور ہمارا کوئی تہوار، ہماری کوئی عید ایسی نہیں ہے جس میں اس طرح کی طوفان اور بدتمیزی کی جائے، انسانیت سوز حرکتیں کی جائیں، اور ہم اسلام کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اسلام کی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوشگوار تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ جو معاشرتی نیکی کا تصور ہے، یعنی سوشل گڈ ڈیڈ کا جو اسلام کا پرسپیکٹیو ہے، اسے پروموٹ کیجئے، پوری دنیا تک پہنچائیے، اور نفرت کی اس چنگاری میں دنیا کے سامنے بتائیے کہ آقا علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے اس دنیا کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، انٹائر ہیومینٹی کے لیے، وہ اصل میں میسج آف پیس ہے، میسج آف ریسپیکٹ ہے، میسج آف ٹالرنس ہے۔ وہ ایک ایسا پیغام ہے جس میں پوری انسانیت کی فلاح اور اس کی بہبود وابستہ ہے۔ هذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔